تمام اہل اسلام کو شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس رات میں مبعوث ہوئے اس رات کو شب میلاد کہتے ہیں، اور یہ شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج آ رہی ہے، آج کی رات ہے، کل 12 ربیع الاول میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ تو آج کی رات کے حوالے سے ائمہ محدثین نے راتوں کی فضیلت پر گفتگو کی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثلا لیلۃ القدر، لیلۃ نصف شعبان، لیلۃ یوم العرفہ، لیلۃ یوم الفطر، ان سب میں لیلۃ مولد النبی کا ذکر بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے ابواب باندھے ہیں، اور بہت سے اہل علم و محبت ائمہ و محدثین نے شب میلاد النبی کو شب قدر سے افضل قرار دیا، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ چاہے آپ کو دین عطا ہوا، ایمان، قرآن، یہ تمام راتیں جن کی وجہ سے عطا ہوئی ہیں وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اقدس کی برکت سے سب کچھ عطا ہوا۔ عالمین میں جس کسی کو جو کچھ عطا ہوا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے عطا ہوا۔ یہ ائمہ محدثین کا عقیدہ بتا رہا، اور امام قسطلانی علیہ رحمہ، امام زرقانی اور امام نبہانی علیہ رحمہ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سب راتیں فضیلت والی ہیں، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے، مگر شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام راتوں سے افضل ہے۔ اب میں حوالے دے رہا ہوں، یہاں پہ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 145 میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وُجُوهِ ثَلَاثَةٍ، کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کی رات شب قدر سے 3 وجوہات کی بنا پر افضل ہے۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، میں متن کا وقت نہیں ہے، عبارت کا ترجمہ لیتا ہوں کہ حضور کی ولادت کی رات وہ رات ہے جس میں آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا، جبکہ لیلۃ القدر حضور کو عطا کی گئی، لہذا وہ رات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا شرف ملا اس رات سے زیادہ شرف والی ہوگی جس رات میں تشریف لانے والی شخصیت کے سبب اسے شرف ملا۔ تو لیلۃ القدر کو تو خود شرف اور بزرگی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، قرآن کا نزول قلب اقدس مصطفیٰ پہ ہوا، تو لہذا شب میلاد مصطفیٰ افضل ہے۔ دوسری فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت اس بنا پر ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل رات سورہ قدر میں ہے، جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو شب ولادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ کے محبوب کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جلوہ فگن ہوتے ہیں، مگر اس رات میرے مصطفیٰ کا وجود اقدس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جمہور اہل سنت کے نزدیک صحیح اور منتخب ترین قول کے مطابق جس وجہ سے شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا وہ لیلۃ القدر کو شرف سے نوازنے کی وجہ سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے، لہذا شب ولادت افضل ہے۔ اب ہر صاحب ایمان کلمہ کو بتائے کہ جس رات میں فرشتے نازل ہوں وہ افضل ہے، یا جس رات میں حضور کا وجود اقدس ظاہر ہو وہ افضل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تیسری وجہ امام قسطلانی لکھتے ہیں لیلۃ القدر کے باعث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا ہوئی، چونکہ قرآن نازل ہوا قیامت تک ہے، اور شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمی موجودات کو فضیلت سے نوازا گیا۔ جتنی بھی موجودات لیونگ کریشنز ہیں ان کو فضیلت سے حضور کے وجود کی وجہ سے نوازا گیا، جبکہ لیلۃ القدر صرف امت محمدیہ کو عطا ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو اس نعمت کو جمی کائنات کے لیے عام کر دیا۔ تو شب ولادت نفع رسانی میں کئی زیادہ ہے، اس اعتبار سے لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ تو شب میلاد رسول گلوبل ہے، ناٹ اونلی فار ون یونیورس، یہ عالمین کے لیے افضل ہے،
اور لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے ہے، شب میلاد رسول ساری لیونگ کریشنز کے لیے ہے، چرند پرند جمادات حیوانات جتنی لیونگ کریشن ہیں ان کے لیے مرسیفل بنا کر بھیجا اپنے حبیب کو اللہ رب العزت نے۔ اس میں بلیور نان بلیور کی بھی تقسیم نہیں، انسان و حیوان سب کے لیے سراپا رحمت۔ تو یہ بڑا فیض ہے حضور کی آمد، یہ نائٹ گلوبل نائٹ ہے، نائٹ آف گلوبل بلیسنگ فار ایوری ون، not only for human beings, for every creation, not only for this universe، وہ سارے عالمین کے لیے ہے۔ پھر امام طحاوی شوافے سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے افضل راتوں میں شب میلاد رسول ہے، ان افضل اللیالی لیلۃ مولدہ، امام طحاوی نے لکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ثم لیلۃ القدر، ثم لیلۃ الاسراء والمعراج، ثم لیلۃ عرفہ، ثم لیلۃ جمعہ، ثم لیلۃ نصف من الشعبان، ثم لیلۃ العید۔ یہ ترتیب میری نہیں بیان کردہ، امام طحاوی نے بیان کی اور اسے امام نبہانی نے جواہر البحار میں نقل کیا۔ سید احمد عابدین اس کو نقل کرتے، فرمایا سب سے افضل راتوں میں شب میلاد رسول ہے، پھر شب قدر، پھر شب اسراء و معراج، پھر شب عرفہ، ٹھیک ہے، پھر شب شعبان، پھر شب جمعہ شعبان، پھر شب عید ہے۔ اور پھر امام نبہانی اپنی مشہور تصنیف انوار المحمدیہ میں لکھتے ہیں وَلَيْلَةَ مَوْلِدِهِ علیہ الصلاۃ والسلام افضل من لیلۃ القدر، کہ شب میلاد رسول شب قدر سے افضل ہے، کہ جس رات کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ولادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ تو جس رات میں فرشتے اتریں اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے لیلۃ القدر، فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اور جو خود ذات مصطفیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں، مزار اقدس کا طواف کرتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض نیاز کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ان 1,40,000 فرشتوں میں سے جن کی باری ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، تو فرشتے تو دربار مصطفیٰ کے خادم اور جاروب بردار ہیں، وہ اتریں تو 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور ساری کائنات کی سرکار جب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں تو آپ کی کوئی فضیلت ہی نہ جانی جائے۔ تو جس رات میں شب قدر نزول قرآن کی رات ہے، فرشتے اتریں قرآن مجید لے کر قلب مصطفیٰ پہ، اسے اللہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دے۔ تو جس رات وجود مصطفیٰ اترے جن کی وجہ سے قرآن عطا ہوا، لیلۃ القدر عطا ہوئی، تو جانیے جو قرآن کے نزول اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی وجہ سے وہ رات ملی، وہ وجود مصطفیٰ جب اترا تو وہ سارے عالمین کی راتوں سے افضل کیوں نہ ٹھہرا۔ بنیادی نقطہ سمجھیں دلیل کے ساتھ۔ تو آقا کی آمد کی رات اور آپ کی آمد کے مہینے پر کروڑوں اربوں مہینوں کی فضیلتیں قربان، اور خاص بات ہے کہ شب قدر کی فضیلت فقط اہل ایمان کے لیے، اور باقی انسانیت اس سے محروم رہتی ہے، صرف اہل ایمان کے لیے۔ مگر کریم آقا کی آمد باعث فضل و رحمت صرف اہل ایمان اور مومنون کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے۔ تو شب قدر کا احاطہ وہ محدود ہے مومنین کے لیے، آمد مصطفیٰ صرف مومنین کے لیے محدود نہیں ہے، یہ گلوبل ہے، ملٹی سائیڈڈ ہے، سب کے لیے ہے، اس پہ تو ہر کوئی خوشی مناتا ہے۔ تو آپ کی ولادت ساری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر خوشی منانا باعث اجر و ثواب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر نعمت قرآن کے شکر کی قبولیت حضور کے ذریعے سے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، یہ ہر اہل ایمان کا وتیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پہ جیسے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 103۔ اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اس کی نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نعمت کا یاد دلانے کی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، باہم
خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کا غمخوار بنا دیا، ان کی نفرتوں عداوتوں کو محبت اور مروت میں بدل دیا۔ لیکن یہ بھی سوچئے کہ یہ نعمت جو دشمنی کو دوستی میں بدلی، حضور کی بعثت کے تصدق سے نصیب ہوئی۔ اس نعمت کا مبدأ و مرجع بھی حضور کی ذات ہے۔ تو آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا اور لوگوں کا آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہونا کہ سب لوگ خواہ ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، باہم سیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کی محبت و الفت کے اسیر بن گئے۔ تو اللہ وہ نعمت یاد دلا رہا ہے، اس نعمت کا چرچا کرو۔ کہتے ہیں قرآن میں کدھر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی اللہ کی رحمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو، اظہار نعمت کا ذکر بھی کیا کرو اور اس کا چرچا بیان کیا کرو، کھلے بندوں، چھپ کے نہ بیان کرو۔ آپ کو بیٹا عطا ہو تو کیا بیٹے کی ولادت پر محلے رشتہ داروں سے چھپائے بیٹھتے ہیں؟ وہ 1 سال کا ہو جائے تو بتاتے ہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے فون کر کے اپنے رشتہ داروں کو اللہ نے نعمت بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، خوشی شریک کرتے ہیں نا، مبارکبادیاں وصول۔ تو کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ بیٹے کی اطلاع دو، مبارکباد دو؟ قرآن میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، مٹھائیاں تقسیم کرو اس کا جواز تو نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں جس کا جواز نہ ہو وہ ناجائز نہیں رہتی۔ ایک اصول بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی چھوٹی بڑی نعمت ملے تو اس کا ذکر بھی کرو، اس کا چرچا بھی کرو۔ تو بیٹا ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس سال جب حضور کی ولادت ہوئی، جن کی وجہ سے ساری کائنات میں اللہ نے بیٹے سب کو عطا کیے، تو اپنے بیٹے کی خوشی نعمت خداوندی سمجھ کے منانا جائز، تو جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں ان کی خوشی منانا کیسے ناجائز ہو گئے؟ ذرا سوچئے دل تھام کے۔ تو نعمت پر اظہار تشکر کرنا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نعمت پر شکر ادا کرو گے تو دگنا عطا کروں گا۔ تو یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ حضور کی وجہ سے آج ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اس فتنوں کے دور میں درود و سلام ملا۔ تو میلاد کیا ہے؟ میلاد کے دن ہم حضور پر درود و سلام ہی تو پڑھتے ہیں، آپ کے شمائل خصائل سیرت کا ہی تو ذکر کرتے ہیں۔ یہ کلچرل عید پوری دنیا میں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ اپنا تعلق جھنڈے اٹھا کر ہی نہیں، لبوں پہ درود و سلام ہے، سیرت ہے، وہ ماحول پیدا کرتے ہیں کہ نوجوان نسل ذات مصطفیٰ کے قریب ہو۔ جب میلاد کے ذریعے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا پھر سیرت اپنا کر ہم نظام مصطفیٰ کی طرف جائیں گے۔ میلاد مقام سمجھاتا ہے، میلاد ادب سکھاتا ہے، میلاد محبت اور تعظیم پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جب سیرت محبت پیدا ہو جائے تو جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، پھر سیرت اپنا کے ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے کہ ہمارا قول، فعل، معاشرت، سیاست، حکومت، سیاست سب اس رسول کے تابع ہو جائے جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔ تو میلاد منانے والوں، آج کے دن اس ہستی پر درود و سلام پڑھ کے یہ عہد کرو کہ آؤ کہ اب حضور سے عہد وفا کریں۔ یا رسول اللہ درود پڑھ کے میلاد منا کے آپ کی ذات سے تعلق مضبوط کریں گے، آپ کی سیرت منا کر آپ کے نظام کے لیے، اقامت دین کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ کتنا خوبصورت پیغام! قرآن کا 1/4 حصہ، 100 سے زیادہ آیتیں انبیاء کرام کے تذکرہ ولادت پہ ہیں۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام وسلام علیہ یوم ولد، سلام و یحییٰ کی ولادت پر، اس کے دن پر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن پر والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہے میرے میلاد کے دن پر۔ آدم علیہ السلام سے آقا علیہ السلام تک ہر کسی کے میلاد کا ذکر ہے، غیر ضروری ہوتا کو قرآن میں کیوں ہوتا؟ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات پہ میں ختم کرتا ہوں، اور ان کی یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اے اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق، تمام عمل فساد نیت کا شکار، ایک عمل ہے جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ مجلس ایک میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، تیرے حبیب پر درود پڑھتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا؟ حضور کی ولادت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی خیر و برکت کا نزول کیا؟ یہ عمل رائے گاہ نہیں، تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ کوئی درود و سلام پڑھے اس کے ذریعے دعا کرے مسترد نہیں ہوتی۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر لکھتے۔ پھر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، کتنا بڑا جلوس، بچیوں نے دف بجا کے طلع البدر علینا کی نعتیں پڑھی، ابو طلحہ نے کھجوریں بانٹی حضور کی ولادت کے آمد کے موقع پر،